ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم ہر غریب یہ دو الفاظ لازمی پڑھیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص روتے ہوئے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا، حضرت میں شدید مشکل میں ہوں، شدید پریشانی میں ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجت پوری ہوتی ہے، میں دن بدن قرضوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماریوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ جناب مجھے اب کوئی ایسا عمل بتا دیں، امیر ہونے کا ایسا راز بتا دیں کہ میرے حالات اب بدل جائیں، اب مجھے کسی کے آسرے میں نہ رکھیں، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اپنی زندگی میں یہ دو الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ دو خفیہ الفاظ شامل کرنے چاہیے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں وہ شخص غریب، وہ تندرست، وہ مشکل پریشانیوں میں گھرا ہوا شخص جیسے ہی اپنے گھر میں آیا اور اس نے پہلے دن یہ دو الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے، ٹھیک اسی شام وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ کہتا ہے، حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا، میں نے ہر تسبیح آزمائی، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرضے ایک ہی دن میں اتار دیے، اللہ پاک کے حکم سے معاف کروا دیے، میری جان میں جان آ گئی، میرے آدھے جو مسئلے زندگی کے ہیں وہ حل ہو گئے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو روز یہ دو الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے کسی اور عمل وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ جانتے ہیں اس دو الفاظ سے اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ وہ جو مانگنے والا تھا بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی دو الفاظوں کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے راز ہیں، تو تمام غریبوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں یہ الفاظ آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ تمام غریب اس ویڈیو کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جو آپ نے اللہ کے حکم سے میرے دوستوں زندگی میں ایک بار سکون سے، اطمینان سے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کر لیں۔ صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے دیکھیں۔ یہ دو الفاظ اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان دو الفاظ کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی ان دو کے بارے میں دیکھیں۔ ان دو الفاظوں کو میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کی، میرے دوستو، ایک اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات، معجزات دیکھ کر میرے دوستو پڑھنے والا اس عمل کا دیوانہ بن جاتا ہے، نشہ لگ جائے، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ عمل دو الفاظ ہیں، بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائے ہیں، میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں۔ آپ یقین کریں میں ان دو لفظوں کو فقیروں کو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایسے بہن بھائی بھی آتے ہیں جن پر قرضہ ہے، جن پر بیماری ہے، جن پر بے اولادی ہے۔ کئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے جن پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم زیادتی میں گھرے ہوئے۔ یقین کریں ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہروں کو ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ جلدی سے یہ دو الفاظ سن لیں۔ اب پہلا الفاظ کون سا ہے؟ دیکھیں، پہلا الفاظ بالکل آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں، پڑھنا کسی وقت ہے، کس وقت جب آپ چاہیں، کسی وقت جب آپ چاہیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، کسی مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ، دل میں وسوسے نہیں رکھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیے، عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ پہلا الفاظ پڑھنا ہے، پھر دوسرا الفاظ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ بس یہ 3 کام کرنے ہیں، چوتھا عمل اس عمل میں نہیں ہے، چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، 2 بار، یہ 3 بار وہ نہیں۔ یہ عمل سیدھا پہلے وظیفے کی تعداد اور پھر دوسرے وظیفے کی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
سے حضرت علی نے بتلا دی۔ اس ترتیب سے آپ کے حوالے کروں گی، اپنی طرف سے ایک ذرا برابر بھی اس میں کمی پیشی نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں کروں گی۔ اگر واقعی آپ گھر سے اپنی زندگی سے مخلص ہیں تو یہ 2 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب آپ نے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں نمبر 1 پر الفاظ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے الفاظ کے ساتھ ایک جملہ شروع کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا راز ہے جس کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ ہر غریب یہ 2 الفاظ لازمی پڑھیں۔ تو جس نے میں سے پہلے 2 الفاظ کون سے ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، لیکن حضرت علی کے راز سے، اپنے طریقے سے نہیں۔ آپ جو پڑھتے ہیں استغفر اللہ، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے پہلا جملہ جو ہے استغفر اللہ، اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایسا نام شامل کرنا ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ کی طرف جائیں گے۔ ابھی پہلے الفاظ کی بات ہو رہی ہے، پہلا جملہ اور ساتھ میں اللہ پاک کا نام۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے بادشاہوں کا وظیفہ ہے، اور ساتھ میں جب آپ لوگ دوسرا جملہ شامل کریں گے میرے دوستو تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ پہلے ہی دن آپ کے اس سے 90% زندگی کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، روز پڑھیں گے، روز اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب آپ کے سامنے پوری شیئر کی جا رہی ہے، تو یہ ویڈیو آپ نے جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں، اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ یہ کرو، صرف اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر کے دیکھیں۔ میں نے تو اپنے سینے کے راز بتا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے دل میں دبا لیتی، لیکن دیکھیں دینے والی ذات رکھتی ہے، نہ میں نے آپ کو دے سکتی ہوں نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، لیکن دے گا میرا رب کریم۔ لیکن پڑھنا اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر محترم ناظرین و سامعین، استغفر اللہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ لیکن آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں جناب استغفر اللہ پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، میرے حالات نہیں بدلے، میں تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں بیڑے پار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعداد نوٹ کر لیں، لیکن ایسا نہیں پڑھنا کہ یہ طریقہ تو عام ہو گیا، آپ کہیں گے نیا کیا ہے، یونیک کیا ہے۔ دیکھیں اثر کرنے والی چیز کیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، ایسی تقدیر بدلے گی میرے دوستوں کے لوگ دیکھ کر پوچھیں گے کہ بیٹا ایک دم تیری زندگی میں اتنی تبدیلیاں کہاں سے آ گئیں، تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو کل تک مانگ رہا تھا، لیکن آج زندگی میں ایسے مقام بھی آ گیا کہ تو بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستوں ایسا موقع انشاءاللہ زندگی میں آئے گا۔ آپ کے اوپر ظلم، زیادتی، غریبی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، بندشیں، دنیا جہاں کے قرضے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، یہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسا آپ کی مشکلوں سے جان چھڑوائے گا کہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعاؤں دو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ پورا رکھنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع ہونے سے پہلے پتہ نہیں عمل اثر کرے گا یا نہیں، دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ کی ذات پر پورا یقین بھروسہ رکھیں۔ میرا آپ سے چیلنج ہے، صرف ایک دن کا ہے۔ دیکھیں ایسی تصویر، ایسا راز آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر میں نے چلی جاؤں گی۔ اللہ والے سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر کو پڑھ لیں، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سارے دن اللہ کی، ساری راتیں اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں، دفتر میں، ایک دن میں جتنی بار چاہیں پڑھیں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اگر آدھا منٹ لگانے سے آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم، زیادتی سب دور ہو جاتے ہیں تو اور کیا چاہیے۔ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ بھی مسئلہ ہے، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے منہ کھل جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے دولت والے ہاتھ، اللہ کے حکم سے کوئی رشتہ دار، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندوبست بن جائے کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے وہم میں بھی نہ تھا،
آپ کہیں گے یہ تو ناممکن تھا، یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ پاک کا لاڈلا عمل پڑھ رہے ہوں۔ دیکھیں اللہ نے ان دونوں جملوں میں اتنی طاقت رکھ دی ہے، اور جب اللہ کے ولی کے بتانے کی نسبت سے آپ اس عمل کو پڑھو گے تو میرے دوستوں ناکامی کا 1% بھی چانس نہ رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیم میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ میرے دوستو آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر والا وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اللہ والو اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے مجھے درود شریف بھی نہیں آتا تو دیکھیں یہ عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی یہ 2 جملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ ویسے یہ عمل جو اصل طریقہ وہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور یہ 2 جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں۔ میں نے جب پہلی بار زندگی میں یہ 2 جملے پڑھے، اللہ پاک نے مجھے میرے دوستوں، اور ابھی میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹی بات ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرا قرضہ معاف کروا دیا، میری بیماری دور کر دی، اور مجھے پہلے ہی دن میرے ناظرین ایسا موضع ہوا کہ میرا دماغ ہل گیا، میں اس عمل کا دیوانی ہو گئی۔ میں روزانہ اس عمل کو پڑھتی ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو میرے بچے زندگی میں کوئی سچا عمل پڑھ لیں، تو میں نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی نہیں ہے۔ مجھے لوگوں نے بیوقوف بنایا، یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں وہاں کی ویڈیوز دیکھ کر اپنا وقت تو ضائع کرتا گیا، لیکن تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز نہیں پڑھی۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لی ہوتی تو ساری زندگی یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ خدارا زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا عمل پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہی فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لے، ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولادی ہے، کچھ بھی ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں نیتیں ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ نیتوں کو نہ سمجھتا تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لے، آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی وقت بھی تنہائی میں جب بھی 1 آدھا منٹ کے لیے دن بھر میں ہو تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو، دوستی میں ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی دن بھر میں رات میں فارغ ہوں، پوری طرح سے فارغ ہوں، تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اب پہلے جملے کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا، دیکھیں، پھر دوسرے جملے کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر پہلی جملے کی ترتیب تعداد صحیح نہ ہوئی، طریقہ صحیح نہ ہوا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر رہے گا۔ جیسے ہی اس غریب نے 2 جملے پڑھے اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے، یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ کو آپ نے ہم میں سے سب نے بہت پڑھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ ویسے پڑھ تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں میں نے یہ ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج استغفر اللہ اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والے، دونوں نام پہلے نمبر پر یہ پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے، 2 جملوں میں سے پہلا جملہ آپ نے استغفر اللہ
اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا نام آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ نام ہے میرے دوستوں کون سا ہے؟ یا غنی کا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ سمجھ کے جائیے گا، یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، ٹک ٹاک میں، دنیا داری میں اس موزیاتی عمل کو گوا دیں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے۔ اب آپ نے استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی 3 بار میں آپ نے ان کو پڑھ کے بتایا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، اس طرح 21 ٹائم پہلا وظیفہ جسے آپ نے پڑھ لیا، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے بھی طاقتور وظیفہ دوسرا اور آخری جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن ناظرین یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی تو توجہ ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی 2 جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی، کوئی تو وجہ ہوگی اور پڑھنے والوں کے واقعی 100% حالات بھی بدلے۔ تو دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ مجھ پر ایسے ہی آسمان سے اترے، مجھے آپ نے رب کو راضی کرنا ہے، پڑھیے استغفر اللہ، اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے اور ساتھ میں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والے۔ اب جیسے ہی آپ 21 بار پہلے نمبر والا جملہ پڑھیں گے اور ساتھ میں جو دوسرا اور آخری جملہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کے دوست بن جائیں گے۔ پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی انشاءاللہ آئے گی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظالم کا ظلم۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں سن لیں۔ وہ وظیفہ ہے ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کے تمام وظیفے، تمام تسبیحات، سب کچھ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا کی پوری تسبیحات رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیں۔ تو پہلا کلمہ دنیا کے تمام وظائف پر باہری ہے، لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا، جس کا رزق بند ہو جائے، جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو تو پہلے کلمے کو پڑھیں۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لیا، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا ہے، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج میرے ناظرین آپ نے اس عمل میں پہلے کلمے کو 21 بار پڑھنا ہے، لیکن پہلے کلمے کو ایسا راز، ایسی تسبیح جس سے آپ نے استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی کو 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے اس طاقت ور عمل میں 21 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنی کو ملا کر پڑھنا ہے 21 بار، لیکن دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 21 بار الگ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ 21 بار اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ جب 21 بار پورا ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح پورا 21 بار پڑھ لیا تو 21 بار آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا، آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں اور پھر اللہ پاک کے سے مانگنا ہے۔ آج انشاءاللہ بن مانگے سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے رب کریم سے ہاتھ جوڑ کر ہول جولیاں پھیلا کر مانگنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایسا نام جو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، آپ نے اس عمل کے اندر سب سے آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ پہلے کلمے کو کس بار پڑھتے ہیں؟ یا حل مشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ میرے ناظرین اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حل مشکلات 1 بار ہو گیا، یا حل مشکلات 2 بار ہو گیا، اس طرح 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر آخر میں یا تو درود شریف پڑھیں یا درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بس دعا مانگے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنا نام لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ویڈیوز ملتی رہیں۔